ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب میں جناب مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ حج کے 5 دن کو تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ڈائز پر تشریف فرما سوسائٹی کے ذمہ دار حضرات، حاجیوں کے خدمت گزار حضرات اور جتنے والنٹیریز ہیں، خدمت گزار ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی 2023 کے حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری میں، اس کے ارکان مناسک سیکھنے میں مصروف حجاج کرام، عازمین، مرد و خواتین، آپ سب کو دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دلی دعا دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کے اس محنت کو، کوشش کو قبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، عمرہ مقبولہ بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے انداز میں آپ تقریباً تھک چکے ہیں، چہروں سے اندازہ لگ رہا ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ حضرت ذرا ہماری طبیعتوں کا خیال کیجیے، اگر آپ واقعی تھک گئے ہیں میرے اندازے کے مطابق تو میں آپ کو زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا، مزید تھکانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب تک 2 کلاس آپ حضرات اٹینڈ کر چکے ہیں۔ حاضرین میں زیادہ تر حاجی 2 کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں، یہ تیسرا کلاس ہے۔ پہلا کلاس غالباً رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں یونیک اسکول میں عباس نگر میں ہوا تھا۔ 10 دن پہلے نمستے فنکشن ہال میں 26 تاریخ کو رائل سیما حج سوسائٹی کی نگرانی میں ہوا تھا، اور آج 6 تاریخ کو یم آئی فنکشن ہال میں ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی نگرانی میں، جس کے صدر ہمارے مرحوم نور احمد خان صاحب تھے،
اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ پر جنت نصیب فرمائے۔ ان کی جگہ میں آج ہمارے درمیان میں پہلے سے فکرمند، متحرک، فعال شخصیت ہمارے نائب سلیم بھائی، اللہ آپ کو بھی صحت دے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب الحمدللہ بازو میں رائلسیما حج سوسائٹی بھی آ گئی ہے، یعنی میری مراد ہے ہمارے محمود پاشا صاحب، وہ بھی اس سبجیکٹ پر بہت ہی فکرمند، متحرک رہتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ نوجوان حافظ قرآن منظور احمد صاحب، جمعیت اہل حدیث کے نمائندہ، جواں علم ہے، جواں عمر ہے، جذبات بھی جوان ہے، فکریں بھی بہت ہی جوان ہے، قوم کی بہترین قائد ہے۔ آپ بھی اے پی اسٹیٹ کی حج کمیٹی کے رکن رکین ہیں، اللہ آپ سے بہت کام لے رہا ہے، آپ بھی موجود ہیں، الحمدللہ سب موجود ہیں۔ تقریباً سلیم بھائی بول رہی ہیں 3 پر ختم نہیں ہے، ایک اور باقی ہے میریڈین فنکشن ہال میں جو بدار پیٹ میں ہے، 20 تاریخ کو، اس مہینے کی 20 تاریخ کو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو سننا ہے۔ خدا کرے تو پھر دوبارہ ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ مجمع کے اندر میرے خیال میں ہر حاجی کے ساتھ ایک رہبر بھی شاید آیا ہوا ہے، عورتوں میں بھی کافی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، مرد حضرات میں بھی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں، یہ کوئی ولیمہ کی دعوت نہیں، نکاح کی مجلس نہیں، نہ کوئی عقیقے کی محفل ہے، یہ تو بیان کی بھی مجلس نہیں، جمعہ کا خطبہ بھی نہیں۔ میں تو یہ اکثر یہ کہتا ہوں، چند ضروری مسائل ہے، حج کا طریقہ ہے، عمرے کا طریقہ ہے، ہم کو غور سے سننا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، پورا پروگرام کو ہم اپنے دل میں مضبوط بٹھانا ہے۔ 2 مجلسیں پوری ہو گئیں، آج تیسری مجلس الحمدللہ میرے خیال سے آپ حضرات کے ذہن میں عمرہ اور حج اس کا پورا طریقہ اس طرح ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ آپ خود دوسرے نئے حاجی کو سکھانے کے قابل بن گئے ہوں گے۔ بن گئے ہیں؟ ارے بن گئے نہیں بن گئے؟ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا چل رہا ہے، 3 پو ہو گیا ہے، جب چوتھی مجلس آئے گی تو وہ پو بھی پورا ہو گیا، ٹوٹل فگر ہو جاتا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، ہمارے پاس یعنی ہمارے ضلع میں حج کی سروس کرنے والے، خدمت کی لائن سے آپ کو گائیڈ لائنز دینے والے، آپ کو تربیتی پروگرام چلانے والے سوسائٹیاں جس انداز سے، جن فکروں کے ساتھ آپ کا حج اچھا ہو، عمرہ صحیح ہو، آپ کا سفر کامیاب ہو، مقبول ہو، اس کے لیے جو خدمت ہمارے ضلع میں ہوتی ہے، تقریباً میں نے بہت سے اضلاع میں دیکھا ہے، یہ سرگرمی، یہ جوش، یہ جذبہ بار بار کی مجلس کسی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں ہے مگر وہ ایک ایریے کے لیے ہے، جیسا مثال کے طور پر حیدرآباد ہمارے صوبے کا کیپٹل تھا، ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے حاجیوں کی کلاس چل رہی ہے، وہ بہادر پورہ میں ہے یا مغل پورہ میں ہے، وہ تقریباً 8-10 مسجد کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی مقام پر ہوتے ہیں، 1 بار ہوتے ہیں، 2 بار ہوتے ہیں، لیکن پورے ڈسٹرکٹ کو یعنی بڑی تعداد میں حجاج کرام کو جمع کر کے ٹریننگ دینا، اور تمام سوسائٹیوں کا مقصد یہ ہے ہمارے حاجی یعنی ہمارے ضلع کی طرف سے جانے والے عازمین اتنے ٹرین ہو جائے، اتنے پختہ ہو جائے، اتنے پرفیکٹ ہو جائے، پورے حج کے سفر میں، عمرے کے، حج کے ارکان نہ صرف اچھے درجے میں خود عمل کرے بلکہ دوسروں کی رہبری کرے۔
یہ چیز میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے، ہمارے دوست احباب ہمارے علاقے کے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرے ضلع والا، نیلور والا، ونگول والا کچھ پوچھ رہا ہے تو ہمیں جواب دینے سے پہلے ہمارے ساتھی جواب دے ڈال رہے۔ میں بولا ماشاءاللہ، تمہیں بولے سو حضرت میں بول رہا ہوں، بولے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ سے جانے والا حاجی اتنا مضبوط، اسے حج کی ٹریننگ ہو جائے، وہ خود بھی عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، دوسروں کو لے کر رہبری کرنے کی بھی پریکٹس رکھتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات ان کلاسوں کو بیکار نہ سمجھیں۔ آپ بولتے رہیں گے کب سنے تھے بھی وہی احرام کے 2 کپڑے، وہی طواف ہے، وہ سعی ہے، وہی مینا مزدلفہ عرفات ہے، اس سے بڑھ کر بھی کیا ہے حضرات؟ کب دیکھے تو بھی وہاں بھی مفتی صاحب ہے، یہاں بھی مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، یہاں بھی سلیم بھائی، وہاں بھی سلیم بھائی، ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ ہمارے لیے بار بار کے جو کلاسز چلتے ہیں، پہلی کلاس میں اگر کوئی بات چھوٹ گئی ہے تو دوسرے میں آپ کو مل جائے گی، دوسرے میں اگر مس ہو گئی تو تیسرے میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ ان 2-3 پروگراموں کے بعد آپ کو ایک نتیجے پر آپ پہنچیں گے، ایک خاکہ اور ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، جس کے بعد آپ کو کچھ ڈاؤٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کرے سرکار، ایسا کرے تو کیا کرنا، کیا کمی آتی ہے، کیا پنشمنٹ ہے، کیا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جب آدمی 1 سے 4 بار اچھی طرح سنتا ہے تو پھر اسے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے وہ آپ کو کھل کر سامنے آتے ہیں، پوچھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، 2 راؤنڈ تو ہو گئے ہیں، یہ تیسری مجلس ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے پھر ایک بار بولوں گا، آپ غور سے سنیں، اس کے بعد کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ وہ ڈاؤٹ کو آؤٹ کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ الحمدللہ عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں، ہو گیا نہیں عمرہ؟ ارے ذہنی طور پر آپ کا عمرہ ہو گیا، اب تک آپ صحیح کریں، طواف کریں، حلق بھی ہوگا رہیں گا، ذرا سر کو ہاتھ لگا کر دیکھو، ہوگا نہیں ہوگا؟ ذہنی طور پر آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب عمرے کے بعد کیا ہے؟ ارے بولو جلدی، حج۔ یہ حج وہ چیز ہے، اس کا نام آپ کو زندگی پر لگتا رہے گا۔ آئیے حاجی صاحب، جائیے حاجی صاحب، بیٹھیے حاجی صاحب، اٹھیے حاجی صاحب، لیجیے حاجی صاحب، دیجیے حاجی صاحب، حاجی حاجی حاجی، جنت میں جانے تک یہ لقب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے نہیں؟ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے بعض دفعہ مجلس میں، انشاءاللہ کب بولنا، آمین کب بولنا، سبحان اللہ کب بولنا، الحمدللہ کب بولنا، یہ بر وقت بولنا، بولنے کے ٹائم پہ بولے تو مزہ آتا ہے، مزہ کا مطلب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عزیز و بزرگوں دوستو، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب بھی ایک بات بیچ میں بول کر گئے ہیں، حج 3 قسم کا، کیا بولے ہیں؟ حج 3 قسم کا۔ نمستے فنکشن ہال، اس کا نیا نام میرے ابھی ذہن نشین نہیں ہوا ہے، وہاں بھی میں آپ کو ذکر کیا تھا لیکن تفصیل نہیں بیان کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی طریقے 3 قسم کے۔ کیا؟ ایک تو حج تمتع، تمتع کے عربی معنی لفظ کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرے کے ارکان ادا کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام اتر جاتا ہے، سول رسمیں آ جاتے ہیں۔ پھر جب حج کے جو ایام شروع ہو جاتے ہیں، موسم حج جس کو کہا جاتا ہے، وہ 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ کی، 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، اور حج کے دنوں میں احرام باندھ کر
طریقے کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں. اسے حج تمتع کہتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ ادا کرنے والے ہیں. اللہ اسے آسان کرے. ایک دوسرا حج ہے حج قران. یہ سب میں معلومات کے لیے بول رہا ہوں. تمتع تو ہم کو کرنا ہے، حج قران اور حج افراد یہ ہم کو کرنا نہیں ہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے. حج قران کسے کہتے ہیں؟ ایک احرام سے عمرہ ادا کرنا، اس میں حلق نہیں کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق نہیں کرنا. عمرہ تو آپ کا ہو گیا. اب جتنے دن حج کے باقی ہیں اتنے دن آپ کو احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا. احرام کے جو کنڈیشن ہے اس کو فالو ہوتے رہنا پڑے گا. نمازیں پڑھتے رہیں گے، آپ جو بھی اعمال کرنا ہے حرم میں جا کر کرتے رہیں گے. احرام کی پابندی باقی رہے گی، احرام بھی آپ کا باقی رہے گا. پھر جب حج کا موقع آئے گا اسی احرام کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں گے، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں. اور یہ قران کا جو عمرہ شروع ہوتا ہے اس وقت میں دعا یہ کرنا ہے، یا اللہ میں عمرے اور حج کو ایک ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہوں، احرام باندھ لیا ہوں. اللہم انی ارید الحجۃ والعمرہ معا. اے اللہ عمرہ اور حج دونوں ایک احرام سے ادا کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے. اس نیت کے ساتھ آپ عمرہ ادا کر کے احرام پر باقی رہیں گے. 7 ذی الحجہ کی رات میں مینا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، پھر مینا آئیں گے. حج کے پورے دن احرام میں رہیں گے. یعنی ہمارا احرام حج قران میں عمرے کا بھی رہے گا، حج بھی، دونوں ادا کرنے کے بعد احرام ہمارا نکلے گا. گویا احرام ہمارا باقی رہے گا، احرام کی کنڈیشن باقی رہیں گے، اعمال وہی رہیں گے، لیکن احرام نہیں کھلے گا. اسے کہتے ہیں حج قران. قران کے معنی آتے ہیں ملانا، قریب کر دینا، عمرہ کو حج کے ساتھ ملانا. یعنی ایک احرام سے عمرہ اور حج کرنا، اس کو حج قران کہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہوئی ہے. صحابہ میں حج قران کرنے والے بھی ہیں، حج تمتع کرنے والے ہیں. لیکن اب ہمارے لیے حکومت ہندوستان کی طرف سے جو سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں وہ حج تمتع کے لیے. یعنی ہم احرام باندھیں گے عمرے کا، عمرہ ادا کریں گے، احرام کھولیں گے، پھر حج کا پیریڈ آنے کے بعد حج کا احرام باندھ کر 5 دنوں میں حج کے ارکان پورا کریں گے، پھر احرام کھولیں گے. اور ایک حج ہے اس کا نام حج افراد. افراد کے معنی سنگل، اکیلا، جس میں عمرے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. عمرے کا تصور نہیں ہوتا. یہ حج صرف لوکل والوں کے لیے، جو حل میں رہنے والے ہیں، حرم کے علاقے میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے ہے. میقات سے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہتے ہیں. میں انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں، آپ زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا کہ حضرت لمبا چوڑا بولتے ہیں، میموری فل ہو گئی ہے، وہ 2 گھنٹے ایسے ایسا سمجھو نہ کہا. ہاں، حج افراد آفاقی جو میقات سے آؤٹ آف رہنے والوں کے لیے حج افراد نہیں ہے. میقات سے انڈر میں رہنے والے، جن کو حلی کہتے ہیں، حرمی کہتے ہیں، ان کے لیے حج افراد ہے. میقات کے اندر میں رہنے والے وہ لوگ عمرے کے لیے احرام نہیں باندھتے، بلکہ حج کا موسم شروع ہونے کے بعد اپنے گھر سے یا اپنے مقام سے حج کا احرام باندھ کر ڈائریکٹ مینا کو پہنچتے ہیں. مینا میں قیام کرتے ہیں. 8 تاریخ کو 9 کی صبح عرفات،
9 کی رات میں مزدلفہ، 10 کی صبح میقات آ کر کنکریاں مارنا، پھر 11 کو 12 کو کنکریاں مارنا، مکے میں طواف زیارت کرنا، یہ حج ہو گیا۔ ایک احرام سے عمرہ اور حج کرنا، بیچ میں احرام نہیں کھولنا، اسے کہتے ہیں حج قران۔ عمرے کے لیے الگ احرام باندھنا، پھر حج کے ٹائم پر احرام باندھنا، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھنا، اسے حج تمتع کہتے ہیں، جو ہم کرنے والے ہیں۔ اور ایک حج ہے حج افراد، جو نان لوکل کے، لوکل والوں کے لیے ہے، نان لوکل کے لیے نہیں۔ جو میقات سے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے، ایک ہی حج احرام باندھیں گے، وہ بھی حج کا ہوگا، عمرے کا نہیں۔ حج کا وقت شروع ہونے کے بعد احرام باندھ کر ہو سکے تو حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے، نہیں تو سیدھا مینا میں چلے جائیں، 5 دن پورا کر کے حج افراد پورا کریں۔ ہمارے لیے ہم نان لوکل ہیں، اس لیے ہمارے لیے حج افراد نہیں ہے۔ حج قران ہو سکتا ہے، حج تمتع ہو سکتا ہے، لیکن حج قران بہت بھاری پڑتا ہے۔ بھاری کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ حج قران کرنے والوں کے لیے 2 قربانی دینا پڑتا ہے، اس کے تھوڑے مسائل ڈیفرنس ہے، اس لیے اس میں مشکل ہے۔ اور احرام کی پابندی لمبی ہو جاتی ہے، عمرہ کرنے سے لے کر حج پورا کرنے تک بعض دفعہ 10 دن ہوتے ہیں، 15 دن ہو جاتے ہیں۔ اتنے لمبے پیریڈ میں احرام کی پابندی میں رہنا، سر کو کھلا رکھنا، چہرے کو کھلا رکھنا، اپنے دونوں پیروں کے اوپر کے حصے کو بھی کھلا رکھنا، خوشبو استعمال کرنے سے بچنا، سر کے کہیں بھی جسم کے بال اکھاڑنے سے بچنا، یہ ساری پابندیاں بھاری پڑتے ہیں۔ ہمارے کمرے میں جس سال میں خود گیا تھا حج میں 2006 میں، ہمارے ساتھ ایک حیدرآباد کے نوجوان آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، دین کا ذہن رکھنے والے، جماعت کے ساتھی تھے، وہ احرام کے ساتھ آئے ہمارے ساتھ، ہمارے کمرے میں تھے۔ ہم لوگ 4 آدمی تھے، ایک آدمی وہ سنگل تھے۔ انہوں نے بولا حضرت میں قران کی نیت کر کے آیا ہوں، عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک احرام کے ساتھ میں نے باندھا ہے، اب میرا احرام بیچ میں نہیں کھلے گا، میرے لیے کیا کیا ضروری مسائل ہے آپ نشاندہی کرتے رہو، ذرا بتاتے رہو۔ لیکن میں نے دیکھا تقریباً 12 دن ان کے گزر گئے، ہر موقع پر بیچارے بڑے پریشان ہوتے رہے۔ اس لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے حج قران ادا کرنا، اس لیے یہ بھی بازو رکھ ڈالو، حج افراد بھی بازو رکھو، حج قران بھی بازو رکھ ڈالو۔ اب جس کو بالکل قریب رکھنا ہے، پکڑنا ہے، عمل کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کرنا ہے، وہ حج تمتع ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ کون سا حج کر رہے ہیں، بولے تو کرنول والے ہمارے عازمین کیا بولنا؟ حج تمتع، ہاں، تے میم تا اور عین، تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، عمرہ اور حج کے بیچ میں تھوڑا ریلیف پانا، راحت حاصل کرنا۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں احرام کی پابندی سے، اس لیے فائدہ آپ کو راحت ملتی ہے، عربی میں اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں عمرے میں آپ کو آ گئے، عمرہ بولتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا حجر اسود کے کونے سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود کے کونے پر ختم ہوتا ہے، 7 پھیرے لگانا، 7 چکر، عربی میں 7 شوط بولتے ہیں، ایک راؤنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں پھیرا بولتے ہیں۔ 7 چکر لگانا ہے، اس کا نام طواف۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھنا ہے، اس کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سعی کرنا ہے، پورا ہو گیا، اس کے بعد حلق کر دیے، عمرہ ختم ہو گیا۔ اب 7 ذی الحجہ، کون سی ذی الحجہ؟ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ ہمارے کیلنڈر کو، یہاں کی چاند کی تاریخ کو وہاں ہم تصور نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ ہماری عید بھی الگ ہے، ہمارے رمضان کی سٹارٹنگ بھی الگ ہے،
اور ہمارا رمضان کا اینڈنگ بھی الگ ہے. ہمارا چاند ہم کو، سعودی کا چاند سعودی کو. کوئی چاند بادشاہ ہے تو یہاں بھی چاند وہاں بھی چاند، یہ کچھ ہے بول کو ایسا نہیں سمجھنا. تو وہاں سعودی گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، وہاں کا چاند نظر آئے گا، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو جائے گا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی. اس حساب سے آپ کا حج کا عمل شروع ہوتا ہے. 8 9 10 11 12 یہ 5 دن آپ کو جو سفر کرنا ہے، پہلے مینا میں، اس کے بعد عرفات میں، اس کے بعد مزدلفہ میں، اس کے بعد مینا میں. یاد ہے نا اچھی طرح؟ 7 تاریخ کو رات میں، 8 کی تاریخ صبح سے شروع ہوتی ہے، 7 کی رات میں. سعودی حکومت کا ماننا یہ ہے بھیڑ زیادہ ہے، پبلک زیادہ ہے، حاجیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان سب کو پہنچانا بہت مشکل کام ہے. بسیں بہت ہوں گی، ریل بھی ہے، لیکن پہنچنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. اس لیے رات ہی سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ مینا کا جو قیام کا وقت شروع ہوتا ہے ارلی مارننگ علی صبح صادق سے لے کر مینا کا وقت شروع ہوتا ہے. 5 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پڑھیں. سعودی حکومت کیا کرتی ہے، حاجیوں کو 5 نمازیں پڑھانے کے ارادے سے 7ویں تاریخ کو رات میں ہی بسوں میں لے جاتے ہیں. لے جا کر رات میں 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے وہاں پہنچا دیتے ہیں ڈیرے میں. مینا کا میدان آپ کو مکے سے عزیزیہ کے محلے کی طرف سے لے جاتے ہیں، تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں لے جا کر مینا کے میدان میں خیمے لگائے جاتے ہیں. پکی ایسی بلڈنگ نہیں ہوتی، اپارٹمنٹ نہیں ہوتے، خیمے لگائے جاتے ہیں. وہ ایسے خیمے ہوتے ہیں جو آگ سے جلتے نہیں، سل گئے تو بھی سلگتے نہیں، اور بارش سے بھی متاثر نہیں ہوتے، دھوپ کی گرمی سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بہت مضبوط. اور الحمدللہ سعودی حکومت کو اللہ نے اتنی استعداد دیا ہے، مالی موقف اتنا مضبوط ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہائیسٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ اسے منگا کر اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں. حاجیوں کے بارے میں سعودی حکومت کا دل اتنا کھلا ہوا ہے، سعودی حکومت اتنی ہمدردی دکھاتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ آنے والے مہمان اللہ کے مہمان ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، اس لیے حکومت اپنے خزانے کو کھول دیتی ہے. ہر حاجی سکون پائے، مناسک اچھے انداز میں ادا کرے، کوئی حاجی سفر نہ ہو، سفر میں رہ کر بھی سفر نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے ہیں. اس سال کوئی ڈسٹرب ہو گیا، کوئی مسنگ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، حکومت اسے نوٹ کرتی ہے. نیکسٹ آنے والے سال میں یہ چیز کیسا کور کرنا، کیسا کنٹرول کرنا، اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے سعودی کے پاس. جیسا ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ فائنانس کا الگ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس طرح محکمے الگ الگ ہوتے ہیں. وزارت الحج والعمرہ، زیارات کے نام سے حج عمرہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کو تنخواہ دے کر سال بھر حکومت کام لگاتی ہے. اب رات میں ہم پہنچ گئے مینا میں، نیند کی حالت ہوتی ہے، پہنچ گئے. اگر آپ میں بشاشت ہے وہاں پر الحمدللہ پانی کی سہولت رہے گی، وضو خانہ بھی رہے گا اور بیت الخلاء بھی ہے. لیکن چونکہ وہ پرماننٹ آباد رہنے کا علاقہ نہیں ہے، پکی بلڈنگ نہیں رہتی، سہولت پوری سہولت کے حمام بھی نہیں ہوتے، بیت الخلاء نہیں ہوتے، تعداد میں تھوڑے کم ہوتے. اس لیے ہم اپنے ہی کمرے میں بلڈنگ میں مکے میں نہا دھو کر فریش ہو کر احرام باندھ کر ہم بس میں آ کر بیٹھنا ہے. اس کے بعد مینا میں پہنچنا ہے. وہاں جاتے وقت میں کوئی زیادہ کھانے کی نیت نہ کرے، جہاں تک ہو سکے کم کھانا، کم سونا، کم پینا.
زیادہ عبادت کرنا، خوب دعا کرنا، رو رو کر دعا کرنا، یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لینا. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا، نفس کو یہ سمجھانا دیکھ تجھے کم کھانا ہے، خوب عبادت کرنا ہے، اب یہاں اپنے گناہوں کو پوری طرح پاک کرا کے جانا ہے. ایسا اپنے نفس کو تیار کرنے کی پوری پہلے سے ٹریننگ دے کر رکھنا. اس لیے بول رہا ہوں جب آدمی کو پہلے سے آئیڈیا ہو کہ مجھے آگے ذرا مشکل آنے والی ہے تو پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کوئی وزنی چیز اٹھانا ہے تو آدمی کیا کرتا، استینہ چڑھا لیتا ہے. اس کے بعد توال اگر ہے، ہمالی کام کرنے والے کو آپ دیکھے رہیں گے سر کی توال نکال کر کمر میں باندھ لیتا ہے. کیوں؟ وزن اٹھانا ہے. جہاں تکلیف آنے کا موقع ہوتا ہے، قربانی دینے کا، یعنی جذبات کو کنٹرول کرنے کا وقت آتا ہے، پہلے ہی سے ذہنی طور پر ہم کو تیار رہنا ہے. اب کھانا کم، پینا کم، عبادت زیادہ. جب کھانا کم بولے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ لینا، کوئی بسکٹ ہے، بریڈ ہے. آج کل ماشاءاللہ، آج کل کیا پہلے بھی سعودی میں ریڈی میڈ اسنیکس بہت زیادہ ملتا ہے. تل کو دینا، پکا کر دینا، دوشے ڈالنا، اڈلی ڈالنا، وڑے، ایسی چیزیں وہاں نہیں ملتے. زیادہ تر پیکنگ آئٹم ملتا ہے. وہ الحمدللہ ہم جیسے مسافرین کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. جو ہماری طبیعت کو لگتا ہے مزاج کا خیال کرتے ہوئے، جوس ہے، فروٹ ہے، بہت زیادہ کلو میں لینا نہیں. ہمارے 3-4 دن کے سفر میں مینا میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کی تلاش میں آپ جائیں گے تو تکلیف ہوگی. اپنے ساتھ میں رکھ لینا ہے، طبیعت کے حساب سے مختصر میں کفایت کر لینا ہے. جیسا روزہ کھولتے وقت میں مختصر کھا لیتا ہے، بعد میں کھانا کھائیں گے، اس طرح. اب مینا میں 8ویں تاریخ کی پوری دن بھر، رات میں، دن میں 7 کی رات کو پہنچ گئے، 8 کے دن بھر نمازیں پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صرف ذکر و اذکار کرنا ہے. کوئی خصوصی عمل نہیں ہے. خصوصی کا مطلب طواف، عمرہ ایسی چیزیں کیا بھی نہیں. صرف قیام کرنا، نمازیں پڑھنا، دعا کرنا، غیبت نہیں کرنا، بیکار باتیں نہیں کرنا، نقصان دینے والے کام نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی دل کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں نہیں کرنا. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ میں چلنے والے حاجیوں میں کوئی معذور ہو، کوئی بیمار ہو، یا کسی میں کوئی کمزوری ہو. بار بار تانا نہیں دینا، دیکھو پہلے بولا تھا تمہارے کو لانے کو، جو بولتا کئی کو لا لیے تمہیں. ایسا بار بار نہیں کر. حکمت سے، محبت سے، ہمت سے چلتے رہیں گے. ان کو ساتھ لے کر چلنے کا ثواب بھی اللہ آپ کو الگ سے دیں گے انشاءاللہ. 8ویں تاریخ کے دن بھر آپ کو 5 نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعا کا اہتمام کرنا. مینا کے خیمے بڑے بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اس میں یوں سمجھے جس طرح ہمارا یہ حال بڑا ہے، ایسا یا اس سے کچھ کم و بیش ایک خیمہ ہوتا ہے. اس میں 50-60 مرد آرام کر سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اور خواتین بھی تقریباً 50-40 عورتیں بھی آرام کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا پردے کا انتظام کر لے. مینا میں سونے کے لیے بلینکٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تکیے بھی ہوتے ہیں. ہمیں اپنی طرف سے کوئی بیڈ شیٹ، کوئی اور گدالا وغیرہ لے جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پورے سفر میں ہم بستر کے نام سے بچھانے کا، اوڑھنے کا سمجھ کر الگ سے کوئی چیز نہ لے جائیں. مکے میں جو بلڈنگ ہے وہاں بہترین بستر آپ کو ملے گا، مدینے میں ملے گا، اور مینا میں بھی ملے گا. مزدلفہ میں تو سونا نہیں ہے، مینا عرفات میں تو آپ کو رات میں رہنا نہیں ہے، اس لیے وہاں بستر کا سوال نہیں پیدا ہوتا. پورے سفر میں 5 دن میں زیادہ وقت ہمارا مینا میں گزرتی ہے، رات بھی دن بھی. اس لیے حکومت نے وہاں پر بستروں کا انتظام کیا ہے. صرف اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ دوائی اور کچھ سنیکس رکھ لیں، یہ کافی ہے. 8 تاریخ پوری گزر گئی، دن پورا گزر گیا. عشاء کے بعد اچھا نمازیں پڑھنا ہے. میں آپ کو پہلے بولا ہوں مینا میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد خیف ہے. مسجد خیف ہے. مینا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، مسجد خیف اب جہاں پر بنی ہوئی ہے
اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. سعودی حکومت نے اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اسے یادگار کے طور پر رکھنے کے لیے مسجد بنا دیے ہیں. اس مسجد کا نام مسجد خیف ہے. بعض حاجی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں چلو اصل جگہ جہاں حضور قیام کر رہے تھے ہم بھی وہاں جا کر قیام کریں گے. اس چکر میں نہ جائیں. کوئی بہت زیادہ اگر سمجھدار ہے وہ اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارا اندازہ، واقعات بھی اس بات کے گواہ ہیں، جو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے. پریشانی کچھ نہیں، فاصلہ تو کم ہوتا ہے، ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے جانا ایک مشکل، گئے بعد پھر آنا ایک مشکل. آپ کے ساتھ میں رہنے والے خواتین آپ کے انتظار میں پریشان ہو جائیں گے، آپ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو مسجد خیف جانے کی کوشش نہ کریں. اب 8 کا دن پورا گزر گیا، 5 نمازیں آپ کے ہو گئیں. 8 کی رات میں عشاء کے بعد 10 بجے ہو سکتا ہے، 11 بجے ہو سکتا ہے، 12 بجے ہو سکتا ہے، آپ کو ایڈوانس میں انفارمیشن دیا جائے گا، آپ کو اطلاع دی جائے گی، بس آپ کے خیمے کے پاس آئے گی. آپ کو جیسا مکے سے بس میں نکلے تھے مینا سے بس میں نکلنا پڑے گا. ہمارا یہ جو سفر ہے کہاں کے لیے؟ عرفات کے لیے. 8ویں تاریخ کی رات کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. صبح سے پہلے، فجر سے پہلے 3 بجے 4 بجے جیسا ہمارا سفر طے ہوگا ہم عرفات کے میدان میں پہنچیں گے. عرفات کے میدان کا جو قیام ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں جو ٹہرنے کا جو ٹائم ہے وہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس درمیان میں ہم کو ضرور وہاں قیام کرنا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو بھی سعودی حکومت ایسا بیمار جو مکے کو بھی نہیں پہنچا ہے، طواف بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، ایسا سخت بیمار ہے، ایسے بیمار جو کوما میں ہے اسے بھی ایمبولینس کے ذریعے سے عرفات کے میدان میں لا کر تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے وہاں رہ کر پھر اسے واپس ہسپتال لے جاتے ہیں. عرفات کا میدان کا جو قیام ہے وہ فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا حج کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الحج العرفہ. حج کسے کہتے ہیں؟ حج عرفات کے میدان میں ٹہرنے کا نام حج ہے. اس لیے حج کے جو 3 فرائض ہیں، پہلا فرض احرام ہے، دوسرا فرض عرفات کے میدان میں ٹہرنا ہے. کب تک ٹہرنا ہے؟ شام تک. شام کا مطلب سورج غروب ہونے تک. عرفات کے میدان میں کرنا کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا. فجر پڑھ لیے، ظہر پڑھ لیے، جماعت کی شکل میں 10 آدمی 20 آدمی مل کر جماعت بنا لیے. وہاں ہر جگہ پر قبلے کا ڈائریکشن لگا ہوا رہتا ہے. حکومت کی طرف سے ہم کو ڈائریکشن دیا گیا ہے. ایسا تیر کا نشان ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی، وہاں پر شکل ہوتی ہے. مینا میں ہو، عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو، جہاں بھی جاتے ہیں قبلہ کدھر ہے، اس لیے کہ ہم کو نماز چھوڑنا نہیں ہے. حج بڑا عمل ہے، اس لیے نماز روز پڑھتے سے آج نہیں پڑھے تو کیا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں. جان جائے مگر نماز نہ جائے. ہر فرض کا ادا کرتے ہوئے نماز کو عمل کرنا معاف نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ہماری بلڈنگ میں بھی ڈائریکشن باقاعدہ ہوتا ہے، قبلے کا ڈائریکشن بتایا جاتا ہے. مثلا یہ بلڈنگ ہے تو وہاں پر نشان قبلہ ادھر ہے، اگر ادھر ہے تو ادھر نشان ہے. جدھر قبلہ ہے ڈائریکشن ہوتا ہے. اسلامی ملک ہے، ہر بلڈنگ میں اس کا اشارہ ضرور موجود ہوتا ہے. اب ہم کو عرفات کے میدان میں نمازیں پڑھنا ہے، وہاں بھی پردے کا لحاظ رکھے. مینا میں بھی، عرفات میں بھی، ہر جگہ بھی. عورتوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے لیے چہرے پر کپڑا مکمل ڈھانپنے کی اجازت نہیں، لیکن بے پردگی نہیں ہونا. چہرے کھلا رکھنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے تکلف ہو کر بیٹھ رہے ہیں. اپنے محرم کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، محلے والے، گاؤں والے، ڈسٹرکٹ والے، صوبے والے، دیکھے سو آدمی 8-10 دن سے دوستی ہو گئی. بے تکلف کھلے مہار ہرگز نہیں بیٹھنا.
اپنے چہرے کی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا، نمازوں کی حالت میں، طواف کی حالت میں، مینا کے قیام میں، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ پر یہ سارے اعمال عورتوں کو ساتھ لے کر کرنا پڑتا ہے، آپ دور نہیں رکھ سکتے. لیکن عورتوں کو شریعت معاف نہیں ہوتی، اپنی نظروں کو چھپاتے رہنا چاہیے، اپنے کسی کپڑے کے ذریعے ذرا آسرا کر لینا تاکہ اجنبی کی نظر نہ پڑے. مکمل ڈھانپنا بھی نہیں ہے، چہرے کو کھلا رکھنا ہے، مگر اجنبیوں سے اپنے چہرے کو بچانے کا بھی حکم ہے، حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنا ہے. عرفات کے میدان میں شام تک رہنا ہے، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر پڑھے، سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھنا. عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنا. عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ ہے. نمرہ جبل رحمت سے قریب ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا. وہاں مسجد نمرہ حکومت نے بنایا ہے. لوگ وہاں بھی ذرا کوشش کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، جا کر وہاں مسجد نمرہ میں کیسا ہوتا ہے دیکھیں گے. ریاض سے امام صاحب آتے ہیں، ریاض سعودی کا کیپٹل ہے، وہاں سے بادشاہ کے حکم سے شاہی امام آتے ہیں وہاں نماز پڑھانے کے لیے. ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھاتے ہیں. احناف کے لیے ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں، اپنے اپنے وقت میں، یعنی ظہر کے ٹائم پر ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دعا میں فکر میں، یہاں دعا بالکل رد نہیں ہوتی، ہر جگہ رد نہیں ہوتی، زندگی بھر بھی رد نہیں ہوتی، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں قبولیت کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے بہت لمبی دعا کی. یہاں پر کیا دعا کرنا؟ توبہ استغفار کرنا، اتنا دعا کرنا، اتنا رونا دھونا، خود کو تسلی ہو جائے میرے گناہ دھل گئے. خود ہمارا دل ہم کو گواہی دے کہ میں نے اتنا اللہ کے سامنے عاجزی کیا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو منوایا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، یعنی آج کی میری دعا کامیاب ہے. ہمارا دل گواہی دینا، اتنا دعا کرنے کی کوشش کرنا. لیکن افسوس ہوتا ہے اکثر وہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مجلس لگا لیتے ہیں اور باقاعدہ فونا کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، ہم مسجد میں فلاں میں ہیں، عرفات میں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تمہیں کیا کرنے کی معلوم نہیں، انڈیا میں ہمیں جنت میں آ گئے ہیں، ایسے ایسے فوناج کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے گزشتہ بھی میں نے کہا تھا، تعلقات کم کرو، دنیا کے رشتوں کو کم کرو. ایک رشتہ قائم کرنا ہے. وہ کون سا رشتہ؟ بندہ اور اللہ کا رشتہ، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. سب سے پہلا رشتہ وہی، ہمیشہ باقی رہنے والا رشتہ بھی وہی ہے. وہ دائمی پرماننٹ رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا. وہاں جا کر بھی ہم کو دکان یاد آ رہا ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، کوئی رشتہ دار یاد آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے. تو بہرحال عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنا. آپ وہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا، وہاں سے بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، پیدل، وہاں جو شکل آپ کو سمجھ میں آئے یا سعودی کی طرف سے آپ کا جو ٹائم ٹیبل بنے اس کے حساب سے آپ کو نکل جانا ہے. مزدلفہ پہنچنا ہے. وہ بھی 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ، کوئی بڑا فاصلہ نہیں، لیکن ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے دیر لگ جاتی ہے. اب مزدلفہ میں پہنچنے میں رات کے 2 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، کبھی 3 بج جاتے ہیں. رات زیادہ بھی ہو سکتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مغرب قضا ہو گئی سمجھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان سے غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں پہنچنا ہے. جب وہاں پہنچیں گے وہی اس کا مغرب کا وقت ہے. مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے نکل کر مزدلفہ میں جانا ہے. مزدلفہ میں جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، ایک اذان کے ساتھ اقامت بول کر
دو اقامت الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، ایک ہی اقامت پر ایک نماز ختم ہونے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے علاقے سے جو حاجی جا رہے ہیں تقریباً 15 دن پہلے، موسم حج سے پہلے 15 دن یا اس سے پہلے پہنچتے ہیں۔ پرانی بات بتا رہا ہوں، اس بار کیا شیڈول ہے مجھے ابھی آئیڈیا نہیں، حکومت کیا دے گی، تاریخ کب آئے گی ہم کو معلوم نہیں، لیکن 99% ہمارے حاجی مقیم ہوتے ہیں، مسافر نہیں ہوتے۔ اس لیے مینا میں بھی، عرفات میں، مزدلفہ میں، مکے میں، ہر جگہ پر ہم کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اب آپ مزدلفہ میں آ گئے، عرفات سے مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھنا، اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ رات بڑی اہم رات ہے حاجی کے لیے۔ مزدلفہ کی رات بہت اہم ہے، بہت بڑا درجہ ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت سے بھی زیادہ حاجی کے حق میں مزدلفہ کی رات ہے۔ اس میں خوب دعائیں کرنا، فقیر ہے مانگنے کی، اس کے اور کیا کریں گے؟ ارے دعا کے معنی کیا؟ مانگنا، فقیر کا کام مانگنا ہے، نہیں دینا ہے۔ ہاں فقیر کا کام تو مانگنا ہے، ہم مانگنے والے، اللہ دینے والا، ہر جگہ پر مانگنا ہے، فرض نمازیں پڑھنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ اب مزدلفہ میں خیام رہے گا، وہاں کوئی شامیانہ نہیں رہے گا، نہ کوئی فرش رہے گا، بس آپ کے پاس جو بھی ہے اسی پر بیٹھنا ہے، اسی کو مصلی بنانا ہے۔ اب نماز پڑھنا ہے۔ اب وہاں پر ایک کام جو ہم کو ضروری کرنا ہے وہ مزدلفہ کے اندر کنکریاں چننا ہے۔ یہ کنکریاں آپ کو صبح ہونے کے بعد 10ویں تاریخ میں جمرات میں جا کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا پڑے گا۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 تریک 21، پھر 12 تاریخ کو بھی 7 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، پھر بھی 7 تریک 21، پہلے 7 پھر 21 پھر 21۔ اگر 12 کی رات میں آپ خیام کریں تو 13 تاریخ کو جب مینا سے آپ مکے کو جائیں گے، جمرات میں 21 کنکریاں 3 شیطانوں کو مار کر ہی واپس آنا پڑے گا۔ اس لیے 3 21 اور 1 7 کل 70 ہوتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر کے حساب سے 70 ہوتے ہیں، آپ کے کیلکولیٹر میں کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بڑے شیطان کو 10ویں تاریخ میں 7، 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 تریک 21، پھر 12ویں تاریخ کو، پھر 13ویں تاریخ کو۔ اگر 12 کی شام میں اگر واپس آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ تو آپ مزدلفہ کی رات گزار دیے، 70 کنکریاں چن لیے، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر اشراق کے وقت میں، یعنی سورج نکل گیا، ہلکی سی روشنی پھیل گئی، جسے اشراق کی نماز کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں آپ کو وہاں سے نکلنا ہے۔ اس دن 10ویں تاریخ ہوگی، ہمارے پاس 10ویں ذی الحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد گوشت کھانا کھلانا۔ حاجیوں کے لیے عید کی نماز الگ سے نہیں ہے۔ قربانی ہر سال آپ بقرعید میں یہاں دیتے تھے، آپ کو اختیار ہے، آپ صاحب نصاب ہے، اگر آپ اپنے مقام پر ہوتے، قربانی واجب تھی تو آپ اپنی قربانی وہاں بھی دے سکتے ہیں، یا آپ یہاں کے لوگوں کو بول کر حسب معمول آپ دوسروں کے ذریعے قربانی کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن قربانی آپ کے لیے جو سالانہ تھی، جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب تھی، وہ قربانی آپ سے معاف نہیں ہوتی، صرف نماز عید الاضحیٰ معاف ہے۔ اب 10ویں تاریخ کو ذی الحجہ میں فجر کی وہ مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کر واپس آپ آ گئے، 10ویں تاریخ ہوگی۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، حالت احرام میں آپ ہیں، بڑے شیطان کو مینا کے میدان سے، مثلا یہ مکہ ہے، یہ مینا ہے،
اب یہ مینا کے ڈیروں سے آپ گزرتے ہوئے جائیں گے تو یہاں بیچ میں 3 شیاطین ہیں، یعنی ستون ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، یا منجلا شیطان، بڑا شیطان۔ جب آپ مزدلفہ سے مینا سے گزرتے ہوئے آئیں گے، چھوٹے کو کنکریاں نہیں مارنا، منجلے کو نہیں مارنا، بڑے کو مارنا۔ آپ کو بڑا چھوٹا نام پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا، یا نہیں سمجھ میں آ گیا تو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سعودی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، چھوٹے کو منجلے کو بلاک کر دیتی ہے، وہ سائیڈ وال جیسے ہوتے ہیں، کٹوز بڑے بڑے ہیں، اس کو لگا دیتے ہیں، کوئی جا سکتا بھی نہیں، مار سکتا بھی نہیں۔ اب آپ گزریں گے، آخر میں یہ مکہ کی جانب ہے بڑا شیطان، اس کو کنکریاں مارنا ہے، وہاں دعا کھڑے ہو کر دعا کرنا نہیں، وہاں سے واپس آ جانا۔ اس کے بعد آپ کو قربانی کی فکر کرنا، قربانی کے لیے جو رقم آپ ادا کرے تھے حکومت کو، اس نے آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ فلاں کور نمبر، فلاں 3 آدمی اس میں ہیں، آپ کی قربانی فلاں ٹائم پر ہوگی۔ وہ ٹائم آپ کنفرم کر کے اس سے 1 گھنٹہ احتیاطاً تاخیر کر کے آپ کو سر منڈانا ہے۔ آپ بڑے شیطان کی کنکری سے فارغ ہو گئے، قربانی کے عمل سے فارغ ہو گئے، سر منڈانا ہے۔ سر منڈا دیے تو آپ کا احرام کا اینڈ ہو گیا، احرام سے آپ نکل گئے، یعنی پابندی آپ کے اوپر ختم ہو گئی۔ احرام کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ جب آپ شروع کرے تھے، احرام کی پابندی شروع ہو گئی تھی۔ 7ویں تاریخ کی رات میں آپ نہا دھو کر فریش ہو کر احرام باندھ کر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں 10ویں تاریخ کو پہلے شیطان کو کنکریاں مارے، قربانی ہو گئی، اب حلق کر دیے۔ اب تک آپ احرام کی حالت میں تھے، حلق کے بعد آپ کا احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، حلق کرنے کے بعد آپ کی طبیعت تھک گئی ہوتی ہے، نہانے کی طرف آپ کا موڈ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، اپنا جو لباس ہے عام لباس، سول ڈریس جس کو بولتے ہیں، مکہ جا کر وہاں جو آپ لباس پہننا ہے پہن لیں۔ اب آپ کے اوپر خوشبو نہیں لگانا، وہ نہیں کرنا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً جتنا جلدی ہو سکے طواف زیارت کرنا۔ کیا کرنا؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت نام ہے طواف کا، طواف تو وہی ہے، طواف قدوم، طواف وداع، طواف عمرہ، طواف زیارت، یہ سب نامہ ہے، لیکن طواف بولتے ہیں انہی 7 چکروں کو۔ جو طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر 7 چکر، 7 پھیرے ختم ہوتے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے طور پر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں، جسے واجب الطواف کہتے ہیں، تو وہ طواف کرنا پڑے گا۔ 10ویں تاریخ کو احرام سے فارغ ہونے کے بعد، حلق وغیرہ ہو جانے کے بعد، ہم کو مکے میں آ کر نہا دھو کر کپڑے بدل کر بڑا کام، جو ضروری کام ہے، طواف زیارت کرنا۔ یہ طواف زیارت فرض ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرا عرفات کے میدان میں قیام کرنا، اور تیسرا طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت میں سعی بھی کرنا ہے۔ طواف زیارت میں کیا ہے؟ سعی بھی کرنا ہے۔ جیسا آپ عمرے میں سعی کرے تھے، طواف کے بعد سعی کرے، ثواب بھی، وہ سعی بھی ہمیشہ وہی ہے۔ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ سے ختم ہوتی ہے۔ صفا مروہ آپ گنتے رہیں گے، یہ صفا یہ مروہ ہے، صفا سے شروع ہوتی، مروہ پر 7 چکر پورے ہو جاتے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد حج کے جو بڑے ارکان ہیں وہ آپ کے حق میں الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اکثر حاجی عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، حج مبارک، حج مبارک، حج مبارک، کیونکہ مبارکبادی کی عادت ہے ہمارے لوگوں کو۔ دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں معلوم، لیکن آج کل ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ جمعہ مبارک، شادی مبارک، ولیمہ مبارک، آپ مبارک، میں مبارک، یہ ہر بات میں مبارک
ایک تماشا ہے. یہ مبارک بولتے ہی السلام علیکم بولے سر کا 90 کیا ملتی سمجھ رہی کیا ہے کہ نہیں مان. کوئی خاص موقع پر کسی خاص خوشی کے موقع پر جیسا شادی ہے یا کوئی اچھا پروگرام ہے, کوئی نیک کام اللہ نے آپ سے کرایا, اس وقت میں شاباشی دیے سر کا, اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ برکت آپ کو بار بار نصیب ہو, اللہ مبارک کرے. جمعہ تو بھی مبارک, جمعہ آنے میں ان کا کیا دخل ہے؟ ایسا کوئی ہمارے شریعت میں نہیں ہے. اس لیے مبارک کے لفظ کو بہت زیادہ بے محل غیر ضروری استعمال نہ کریں. تو بہرحال اب طواف زیارت کر لیے, سعی بھی کر لیے, حج اب پورا ہوتا ہے. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان ہی سے لوگ کیا سمجھتے ہیں حج پورا ہو گیا, حالانکہ حج پورا نہیں ہوا. حج کا تیسرا فریضہ باقی ہے, وہ ہے طواف زیارت. اور یہاں تک لوگ بولتے ہیں آپس میں عرفات کے میدان میں جو ساتھی ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ جنت میں بھی ساتھ رہتا ہے, ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے. اگر ہو گئے ساتھ میں تو بہت بڑی بات ہے, کس کے بھی ساتھ رہو جنت میں تو آ گئے. لیکن ایسی کوئی شریعت میں حدیث نہیں ہے, ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. جو حاجی انشاءاللہ جنت میں جائے گا, لیکن عرفات کے مہینے میں جو جس کے ساتھ میں ہے, ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھے ہیں, وہ جنت میں ساتھ رہیں گا, ایسا نہیں. اس لیے لوگ دیکھ دیکھ کر مبارک حج مبارک اس خیال سے بولنا شروع کرے ہیں. ایسی مبارک بات سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں جو جتنا دعا کرے ہیں ان کو انشاءاللہ اتنا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے. اب 10ویں تاریخ کو آپ رات میں طواف زیارت کر لیے یا رات میں دیر ہو گئی 11ویں کی کر لیے, جیسے ہی طواف زیارت سے فارغ ہو گئے دوبارہ مینا کو جانا, مکے میں قیام نہیں کرنا. دن بھر ہمیں کنکریاں مارنے, قربانی کے بارے میں ادھر ادھر پھرنے میں تھک گئے ہیں. مکے میں ہمارا کمرہ ہے, بلڈنگ میں جا کر تھوڑا ریلیف لے لیں گے, آرام کریں گے, ہرگز نہیں کرنا. کتنی بھی رات ہو جائے وہاں تو رات کے جیسا دکھتا نہیں, دن کے جیسا رات دکھتی ہے. سمجھ میں؟ اس لیے وہاں مکے میں کمرے میں نہیں رہنا, مینا کو آ جانا. مینا کو آنے کے بعد وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف دعا کرنا, نمازیں پڑھنا, ذکر کرنا, استغفار پڑھنا, قرآن پڑھنا آتا, اللہ کا کلام پڑھتے رہے. کریں گے انشاءاللہ. اب 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار, یہاں ایک ہے, یہاں ایک ہے, یہاں ایک ہے, تینوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کے لیے لائن کلیئر ہو جاتی ہے. اور جمرات جسے بولتے ہیں, شیطانوں کو کنکریاں مارنے کو جمرات بولتے ہیں. وہاں پر جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ, جمرہ عقبہ, پہلا, دوسرا, تیسرا, یعنی آخری, چھوٹا بڑا منجلا بڑا, ایسے وہاں پر 3 جمرات ہیں. الحمدللہ ان کو کنکریاں مارنے کے لیے 6 قسم کے راستے ہیں. کہتے ہیں 6 فلور سے, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ. جانے کے راستے الگ ہے, کنکریاں مار کر واپس آنے کے راستے بھی الگ ہے. اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں, بھاگم بھاگی کرنے کی ضرورت نہیں. ہر عمل کو, ہر کام کو اطمینان کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ کرنا ہے. تینوں دن بھی کنکریاں مارنے میں کوئی ٹینشن نہیں لینا. الحمدللہ قدم قدم پر پولیس بھی رہتی ہے, رہبری کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں اطمینان سے جاؤ, سکون سے جاؤ بولتے ہیں. کنکریاں مارنے کا طریقہ آپ شاید اس سے پہلے سنے رہیں گے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. کنکریاں 7 ہوتے ہیں, اس طرح پکڑنا ہے, انگوٹھا اور کلمے کی انگلی. کنکریاں ایک چھوٹی تھیلی میں ڈال لینا, یا کوئی پرس وغیرہ ہے تو اس میں ڈال لینا. ایک فون بہت آ رہا ہے, ذرا 1 منٹ بات کر لیں. شیطان کسے بول دی بولے تو ایسے فون آپ بولنے کا. 6 بار آیا تو میں اٹھایا تو کون کی ہندو ہے, ہندو بات کرتا ہے, اس کو رانگ نمبر بول کر رکھنا پڑا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اس طرح کنکریاں پکڑنا. کنکریاں مارنے کا طریقہ اس طرح پورا مٹھی میں لے کو زور سے لگانے کی ضرورت نہیں, والی بال کھیلے سر کا پھینکنے کی ضرورت نہیں. اس طرح کنکری پکڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا ہے, رغم للشیطان ورزل للرحمن, رغم للشیطان ورزل للرحمن. رغم کے معنی مارنا, ڈھکیلنا, پھینکنا. شیطان کو دور کرنے کے لیے, شیطان کو دور کرنے کے لیے, شیطان کو مارنے کے لیے یا ہم سے جدا کرنے کے معنی اس میں آتے ہیں. یہ کنکریاں میں مار رہا ہوں, شیطان وہاں پر نہیں ہے. جہاں شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے آیا تھا, اس جگہ کی حد بندی کر کے اس کو ایک پلر وہاں بنائے ہیں. پہلے زمانے میں پلر ہوتا تھا, اب الحمدللہ سعودی حکومت ایک بڑی عالی شان بلڈنگ میں ایک ستون بنائے ہیں. وہ ستون 20 فٹ کا چوڑا رہتا. کتنا رہتا ہے؟ ہاں, اس کو کہیں سے بھی آپ کنکری اس طرح مار دیے, اسے لگنا بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ حاجی ضعیف ہوتے ہیں, معذور بھی ہوتے ہیں, ویل چیئر میں بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے ویل چیئر والوں کا راستہ بھی الگ ہوتا ہے. وہ پلر کو لگنا ضروری نہیں, مس ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ دعا پڑھتے ہوئے رغم للشیطان ورزل للرحمن, دشمن کو, شیطان کو مارنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کنکر میں پھینک رہا ہوں. یہ دعا پڑھتے ہوئے یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں یا اس موقع پر یاد نہ آئے, ہوتا ہے کبھی بھیڑ کی وجہ سے وہ دعا یاد نہیں آتی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم, بکرا کاٹتے وقت تو وہ ہاتھ پکڑ لے, منڈی پکڑ لے, کانا پکڑ لے, بولتے ہوئے دعا پڑھے نصر کا پھر آدھا لے. وہ ٹینشن ایسا ہوتا ہے, بکرا بھاری ہوتا ہے, کہاں اوپر آ کے پڑتا ہے کہ خون اچھلتا ہے, اور کو کیا کرا, سنبھالنے میں چاہے ہو گیا, دعا پڑھنا بھول گیا. دعا پڑھنے کی نیت ہے, ارادہ ہے, لیکن پڑھنا بھول گیا. لیکن دل میں یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام سے حلال کرنے کے لیے اور اسے استعمال کرنے کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے, حلال جانور کو اگر کسی نے دعا پڑھنے ٹینشن میں کسی وجہ سے, چاہ کر نہیں, ذہن سے نکل گیا یا زبان پر نہیں آیا, بکرا ذبح ہو گیا, گائے یا دمبا ذبح ہو گیا, تو وہ حلال ہے, حرام نہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح وہ کنکری پھینکتے وقت میں دعا اگر یاد نہ آئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے دل میں تو پہلے سے نیت ہے, کس کو راضی کرنے جا رہے ہیں ہم. ارے کنکری یہاں کیا, ہر کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے دل میں یقین ہے, اور شیطان سے ملنا ہے, دور ہونا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے, اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, کبھی اس کا قریب مت جاؤ, اسے دشمن سمجھ کر دور رکھو. اب کوئی مسلمان شیطان کو دوست سمجھ کر قریب کرتا ہے, دور رکھتا ہے. تو شیطان کو دور کرنے کے لیے ہی دل میں نیت ہوتی ہے. اس لیے رغم للشیطان ورزل للرحمن کی دعا یاد نہ آئے, پریشانی کی کوئی بات نہیں. آپ وہ کنکری ڈال لیے, پلر کو لگنا, وہ شیطان, لوگ کہتے ہیں وہ شیطان نہیں, وہ ستون ہے, تام ہے, پلر ہے, بہت چوڑا ہوتا ہے. اسے لگ گیا الحمدللہ, نہ بھی لگے تو مس ہو گیا بول کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ پلر کے اطراف میں ایسا دائرہ کمپاؤنڈ کے جیسا 4 فٹ کے ہائٹ میں بنا ہوا رہتا ہے, اس کے اندر میں پڑ گیا تو وہ ہماری رمی یعنی وہ پھینکنے کا کام ہو گیا. اسے لگنا ضروری نہیں, وہ کمپاؤنڈ میں پڑ گیا تو ہماری کنکر کامیاب ہے, وہ عمل پورا ہو گیا. اگر ہمارے پاس کنکریاں مارنے میں چھوٹ گئے تو نیچے گری ہوئی کنکری نہیں اٹھانا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, کنکریاں پھینکنے میں نیچے پڑ جاتے ہیں, وہ کنکریاں نہیں اٹھانا, یا دوسرے لوگ جو مارے سو کنکریاں ہیں وہ کنکریاں بھی نہیں اٹھانا. وہ مستعمل ہے, وہ ایک بار استعمال کی ہوئی ہے, اسے ہمیں فریش نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمارے پاس کنکریاں کا اسٹاک ہے, 70 ہے. کہتے ہیں جی, ہاں 70 کی تھیلی مضبوط ہے, اس میں سے نکال کر
اگر کسی کو شک ہے کہ میرے ہاتھ میں کپ کپی ہے ڈال سکتا ہوں کہ نہیں کی، یہ ایکسٹرا لینا چاہے تو بھی لے سکتے ہیں، منیمم مقدار ہے 70 کی، تو اس میں کنکریاں مارنا ہے 7 دفعہ، ہر بار یہی دعا کرنا ہے۔ اب 10ویں تاریخ کے دن ہو گیا، پھر 11ویں کو 12ویں کو 3 دن، گویا 10ویں ایک شیطان کو، 11 کے 3 کو، 12 کے 3 کو کنکریاں مار دی۔ اب یہ 3 دن بھی 10ویں 11ویں 12ویں مینا میں ہمارا قیام رہے گا، صرف طواف زیارت کے لیے مکے کو جا کر آنا ہے۔ یہ 3 دن کا قیام احرام کاٹنے کے بعد جو مینا میں ہوتا ہے وہ سول ڈریس میں ہوتا ہے، احرام نہیں ہوتا، اس لیے احرام کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، احرام کی پابندیوں میں جیسا آپ نے اب تک سنا، جسم کے کہیں بال نہیں اکھاڑ سکتے، ناخن نہیں کتر سکتے، میل کچیل کہیں سے لگڑ کر نہیں نکال سکتے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات کیا ہے، بے فضول باتیں نہیں کرنا۔ اگر اپنے ہمارے ساتھ گھر والے ہیں جو ہماری بیوی ہے، ان کے ساتھ میں بھی کوئی ایسی باتیں جو جنسی باتیں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کی جو باتیں ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کے تعلق سے جو ہوتے ہیں، ایسی باتیں بھی نہیں کرنا۔ مباشرت کا عمل بھی نہیں کرنا، مباشرت کی لائن کی باتیں نہیں کرنا، ویسے اشارے بھی نہیں کرنا۔ یہ اچھا ذہن میں رکھیں بڑے حضرات کے لیے، اگر سنگل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس طرح کی پوری پابندی کرنا۔ احرام 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کنفرم کرنے کے بعد، قربانی کنفرم ہونے کے بعد سر مڈاتے ہیں، سر مڈانے کے بعد احرام تو کھل جاتا ہے، احرام کے کنڈیشن ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا تعلق ابھی حلال نہیں ہوتا۔ آگے اس بات سمجھ میں، میاں بیوی کا جو پرسنل کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ابھی حلال نہیں، یعنی بیوی سے ملنا، مباشرت کرنا ابھی حلال نہیں ہے۔ وہ کب حلال ہوتا ہے؟ طواف زیارت کے بعد۔ طواف زیارت کے بعد ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یعنی مباشرت کی بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ اس چکر میں نہ جائیں۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، میں بولا آپ کی عمر ہی کہاں ہے کہ اس لائن کی باتیں کرنے کی؟ کیوں ایسا بولا؟ جواب دیا میں، ہمارے اکثر ہندوستان کے جو حاجی جاتے ہیں عمر رسیدہ ہونے کے بعد جاتے ہیں، عمر ڈھلنے کے بعد جاتے ہیں، اب ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد جاتے ہیں، اب آپ کو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے وہ خیال نہیں آتے، لیکن مناسب ہے مسئلہ بیان کر دینا چاہیے۔ حالت احرام میں پورے سفر میں اس لائن کی چیزوں سے ہم پرہیز کریں، احتیاط کریں، نہ باتیں کرنا ہے نہ عمل کرنا ہے۔ اب 12 تاریخ بھی ہو گئی، اب 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مار کر واپس آ گئے، الحمدللہ آپ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گئے۔ سمپل میں پھر ایک بار بولتا ہوں، آپ ذہن میں پھر دوبارہ اسے تازہ کر لیں۔ 7 کی رات کو نکل کر مینا پہنچنا ہے، 8 کی دن بھر مینا میں رہنا ہے، 8 کی رات کو 11-12 بجے نکل کر صبح سے پہلے 9 تاریخ کو عرفات میں رہنا ہے، فجر ظہر عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھے بغیر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ پہنچ کر چاہے جتنی بھی رات ہو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے، قیام وہیں پر کرنا ہے۔ بڑی فضیلت والی رات ہے، حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بڑھ کر فضیلت والی رات ہے۔ اس کے بعد کنکریاں چن لینا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اشراق کے وقت میں مینا کو پار کرتے ہوئے، یعنی مینا کے خیمے راستے میں لگتے ہیں، اس کو پار کرتے ہوئے جمرات کی طرف جانا ہے، چھوٹے منجلے کو چھوڑ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کنفرم کرنا ہے، حلق کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو مکہ جا کر طواف زیارت اور سعی کرنا ہے، اس کے بعد پھر مینا کو آنا ہے،
मीना की 11वीं तारीख रहती है, तीनों शैतानों को कंकरियां मारना। पहले कंकरियां मारने का टाइम भी फिक्स था। मसलन पहली जो रमी करेंगे 10वीं तारीख को, वो तुलुए आफताब के बाद से लेकर जवाल तक आपको मारना था, और 11 और 12 के दिन जवाल के बाद से लेकर गुरूब आफताब तक मारने का था, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन हुजूम ज़्यादा होने की वजह से, जान खतरे में डालने का ख़तरा बहुत होने की वजह से सऊदी हुकूमत ने, उनके मुफ्तियों ने फतवा दिया है कंकरियां मारने का काम आप अपनी सहूलत से कभी भी कर सकते, कौन सा उसके लिए टाइम फिक्स नहीं है। तो ये तीनों शैतानों को 11 तारीख को 12 तारीख को मारना है। 12 की रात में आप अगर क़याम करें तो 11 की सुबह में तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मक्के को आना है। तो गोया इस तफसील के मुताबिक हमारे लिए हज के 3 फ़राइज़ हो गए। पहला फ़र्ज़ एहराम, दूसरा फ़र्ज़ वक़ूफ़ अरफ़ा, वक़ूफ़ के माने स्टे करना, ठहरना, 9वीं तारीख के दिन में वहाँ ठहरना, और तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 फ़राइज़ हैं। 5 वाजिबात है। कहते हैं 5 वाजिबात। 5 वाजिबात में आपको मुज़दलिफ़ा की रात क़ियाम करना ये भी वाजिब है, कंकरियां मारना ये भी वाजिब है, क़ुरबानी देना वाजिब है, उसके बाद सर मुंडाना ये भी वाजिब है। कितने हुए? 4। 5वां सई करना, तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई करना ये भी वाजिब है। 5 हो गए। बाज़ों ने तवाफ़े विदा को भी वाजिबात में शामिल किया है, वाजिब है। वो तवाफ़े विदा है, यानी हज के अरकान से फारिग होने के बाद जितने दिन आपको मक्के में रहना है, नमाज़ें पढ़ना, जो कुछ करना है करना, नफिल तवाफ़ करना है, फिर उम्रा करना चाहे तो भी आयशा मस्जिद जाकर उम्रा कर सकते हैं। या आपका टाइम बहुत ज़्यादा है मदीना जाने का, आप दूसरे ज़ियारत में चले गए, आम तौर पर ताइफ को जाते हैं जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से आपको ऊपर पत्थर फेंके गए थे, वो ताइफ है, तारीख़ी मकाम है, वहाँ भी लोग जाते हैं। वहाँ जाकर वापसी में आपने उम्रे का इरादा किया है, वहाँ मीक़ात है, खरनुल मनाजिल उसे कहते हैं, वहाँ इहराम बनकर आकर आप तो उम्रा कर सकते हैं। लेकिन जब मक्का छोड़कर मदीना जाना है, यानी ऐसा मक्का छोड़ रहे हैं दोबारा मक्के को आने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम हज कमेटी के अंडर में होता है। हाजी अपने इरादे से ज़ियारत के अलावा मदीने को जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा करने की इजाज़त नहीं। अगर दरमियान में अगर पकड़ा गया, वहाँ की पुलिस आपको पकड़ ली, आपके मुअल्लिम के हवाले कर दिए, कुछ आपके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है या कोई चालान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने तौर पर अभी 10 दिन है, जब तक का मदीने को जाकर आ जाएंगे चलो, ऐसा नहीं। हाजी बिल्कुल हुकूमत के अंडर में होता है। जब आप परमानेंट यानी अब मक्के से जा रहे हैं, वापस आने का प्रोग्राम नहीं है, मदीने को जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मदीने का, मक्के का मकाम, उसका अदब, उसका एहतराम ये है कि मक्के से यानी मस्जिद हराम से रुखसती के मौके पर एक तवाफ़ करके वापस होना ज़रूरी है। जैसा किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, गए सो जाकर बाजू बैठ जाते हैं, क्या बैठते हैं, आते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, खैरियत पूछते हैं, बैठो बोले तो बैठते हैं, कहाँ बैठो बोले तो वहाँ बैठते हैं। उसके बाद जब बातचीत हो गई, उठे सो खामोश चले जाते हैं। अरे दुनिया में कैसा होता है। फिर इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, चारों साहब ज़रा ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। ये मुलाकात के आदाब होते हैं। हम अल्लाह के घर पर गए, वहाँ के आदाब यानी तवाफ़ किया, अरकान अदा करे, हज हुआ, सब हुआ। अब हम जब वहाँ से जा रहे हैं, रुखसती मुलाकात, वापसी की यह मुलाकात है, अदब के साथ वापस होना, तरीक़े के साथ वापस होना। उसके लिए फरमाया
طواف کر کے واپس ہو جاؤ، اسے طواف ودا، رخصت ہونے کا طواف، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے طواف ودا کیے بغیر تیار ہو کر جلدی جلدی نکل گیا، طواف ودا نہیں کیا، دم دینا واجب ہے۔ دم کہتے ہیں ایک بکرا ذبح کرنا، دم کہتے ہیں عربی میں خون کو، خون کے معنی خون بہانا، یعنی جانور کو ذبح کر کے خون بہانا، وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا، جو اس کے مستحق ہیں اس میں تقسیم ہو جائے گا۔ 5 طواف ودا کو ملائے تو 6 ہوتے ہیں۔ یہ 5 واجبات ہیں، ان میں سے کوئی ایک واجب عمل چھوٹ گیا، دم دینا ضروری ہے۔ اگر فرض چھوٹ گیا حج بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کتنا بیمار بھی ہو حاجی تو اسے عرفات میں ٹھہراتے ہیں، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں کا خیال کرنا ہے، ضروری ہے۔ اس میں آپ حضرات کو کہیں شبہ ہے، کچھ پوچھنے کا ہے، آپ کو اجازت ہے۔ پہلے تو آپ ایک میرا نمبر رکھ لیں، احتیاطاً پوچھنا ہی ضروری ہے، بول کر لیں احتیاطاً۔ آپ اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ خدمت کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز ہم بولیں گے، ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ 944 05 84 775۔ پھر ایک بار بولتا ہوں 944 05 84 775۔ اگر کسی کو مس ہو گیا ہے تو بازو والوں سے پوچھ لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اب میں جناب حافظ منصور احمد صاحب حج کمیٹی ممبر سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالوں کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں چونکہ وقت پہلے ہی سے ہو چکا ہے، زیادہ آپ سے وقت لینا نہیں چاہتا، 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو میں سب سے پہلے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات کا حج کے لیے سلیکشن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو، آپ کے عمرے کو، آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ صحیح سلامت آپ کو وہاں تک پہنچائے، اور پھر وہاں سے دوبارہ آپ کے گھر تک اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت پہنچائے، آمین۔ حج کے لیے دیکھیے بہت سی ضروری کام ہیں جو ابھی آپ سن رہے تھے، ان میں سے 2-3 اہم چیزیں ہیں میرے ذہن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بول دوں۔ سب سے پہلی چیز ہے، آپ حضرات حج پر جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ حج کی نیت، اچھی نیت کر لیں، ریاکاری کے واسطے، دکھاوے کے واسطے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب بولیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، کہ میں چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، یہ نیت کر لے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو بڑے اہم بات بتا رہا ہوں، اپنا حلال
مال حج کے لیے آپ استعمال کیجیے. اگر حرام کا مال لے کر کے جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا اور ہمارا حج قبول ہو سکتا. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں حلال مال کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا. آپ حج تو بہت بڑی عبادت ہے, اگر کوئی شخص حرام مال لے کر کے حج کرتا ہے تو اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک حاجی حج کے لیے نکلتا ہے, اگر وہ حرام کا مال لے کر کے کشتی میں سوار ہوتا ہے, سواری پر سوار ہوتا ہے, کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, تو اگر اس کا حلال مال ہے تو کہا جاتا ہے لبیک ولا صادق, تمہارا حاضر ہونا مبارک ہو, تمہارا حج کرنا مبارک ہو, فرشتے تمہارے لیے دعائیں دیں گے. لیکن اگر کسی کا مال حلال کا نہیں ہے, حرام کا ہے, اور اسی حرام مال سے اگر کوئی حج کرتا ہے, کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, تو فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا صادق, تیرا حاضر ہونا مبارک نہیں, تیرا حج کا آنا مبارک نہیں. تو اس لیے سب سے دوسری اہم چیز ہے آپ حلال مال لے کر کے حج کو جانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جب سفر پر نکلتا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں, ایسی حالت میں جب رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. لیکن جب کوئی حرام مال لے کر کے نکلتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے رب سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جب کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, تو اللہ اس کے حج کو کیسے قبول کرے. تو اس لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں حلال مال لے کر کے جانے کی کوشش کریں. تو یہی دو چیزوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے چاہتا ہوں, چونکہ وقت ہو چکا ہے. یہ دو ہی چیزیں رکھیں. اب الحمدللہ مفتی صاحب جو ہے بہت دیر سے حج کے طریقے بتا رہے تھے. میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ حج کے لیے ایک آسان طریقہ کیا بتایا جائے, کیونکہ یہ پریکٹیکل طور پر نہیں ہے, تھیوری طور پر بتایا جا رہا ہے. میری ابھی بیٹھے بیٹھے ایک ذہن میں ایسی بات آئی. الحمدللہ ہر ایک کے پاس فون, اینڈرائڈ فون ہے, اسمارٹ فون ہے. آپ جو ہے یوٹیوب میں جا کر کے حج اینیمیشن ایک ایسا ورڈ اگر مار دیں گے آپ, تو حج کیسے کیسے کرنا چاہیے ایک پتلوں کی تصویر کے ذریعے سے اس میں بتایا جاتا ہے. آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. میں ایک ابھی بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا, لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ حج کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں پریکٹیکل طور پر کہ یہاں سے شروع کرنا ہے, اب دیکھیے حج کو شروع کرنا ہے تو جیسے ہی ہم جائیں گے کعبۃ اللہ میں, کہاں سے شروع کرنا ہے, حجر اسود وہ کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے پھرنا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے ذریعے سے آسانی سے طریقہ بتایا گیا ہے. آپ کو 7 چکر ایسے لگانا ہے, پھر اس کے بعد کہاں آپ کو صحیح کے لیے جانا ہے, صفا مروہ کے لیے جانا ہے, وہاں ایک ایسا بتایا گیا ہے کہ یہاں چیزیں ہوں گی. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے فون کے اندر یوٹیوب کے اندر حج اینیمیشن طریقہ, حج کا طریقہ اینیمیشن کچھ ایسا لفظ مار دیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کو آسانی سے بتا دیا جائے گا اور اس میں آپ حج کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. السلام علیکم. یہ جو موقع مجھے کرنول ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی طرف سے موقع دیا گیا ہے, میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں, خاص کر سلیم صاحب کا, ہمارے اشفاق الرحیم صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.